الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، کام چھوٹے ہوں یا بڑے، دین کے ہوں یا دنیا کے، ان میں کامیابی اللہ کی مدد سے آئے گی. لیکن اس زمانے میں لوگ اسباب کے مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں. اسباب مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب کا مہیا ہو جانا یہ اللہ کی مدد کے نزول کی، اللہ کی مدد کے آنے کی علامت نہیں ہے. اگر اسباب کا مہیا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تو کوئی بھی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا. اس لیے کامیابی اللہ کی نصرت کا شامل حال ہونا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر اسباب مہیا ہو گئے تو گویا اللہ کی مدد آ گئی، حالانکہ اسباب کا مہیا ہونا اس بات کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ تم اللہ سے ہونے کے لیے اس کے احکام کو مقدم کرتے ہو یا اللہ سے ہونے کے لیے اسباب کو مقدم کرتے ہو. اسباب اس لیے نہیں دیے جاتے کہ اللہ نے تمہارا کام بنانا طے کر لیا. لوگوں کو دھوکہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جن کو اسباب نہیں ملے ان کا کام اللہ ہونا نہیں چاہتے، جنہیں اسباب مل گئے اللہ ان کا کام بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر اسباب پر اختیار دے دے تو وہ اختیار بھی انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختیار انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے دیں تو وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، تو اس زمانے میں ہمارا آپ کے ہاتھ میں جو اسباب ہیں وہ اللہ کی مدد کے لیے یقینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے آنے کے بعد عمل کو مقدم کرتا ہے یا سبب کو. کیونکہ اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے بندوں میں دیکھنے کے واسطے اسباب نازل فرماتے ہیں اور اسباب پیدا فرماتے ہیں تاکہ ان اسباب میں ڈال کر دیکھے بندے کو کہ یہ کس راستے سے ہونے کا یقین رکھتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب کا مہیا ہونا یہ اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے غیبی نصرتوں کا وعدہ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہے. ہماری بات توجہ سننا، دعوت اور عبادت، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع رکھنا، دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو جمع رکھنا
یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو ساتھ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے، دعوت اور عبادت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کی وجہ سے مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان باطل سے مقابلے کے لیے باطل کے ہی اسباب اختیار کر لے، اگر مسلمان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں، تو پھر تو میرے دوستوں عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے، دو مرغوں کی لڑائی ہے۔ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغا مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان باطل کا مقابلہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں، تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔ ہماری بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی، تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا، باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں، اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے۔ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے۔ جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے، مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے، بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو، ہم اور تیاری کر لیں گے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا، تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بات یہ ہو گئی، جو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں، جو اسباب عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ، انہی سے مقابلہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تب ہم تمہیں، اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا، مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا، اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین
اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا۔ اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے، مثال دے کر فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم پر بھی، دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبے کی وجہ سے چھوڑ دو گے۔ مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے، بس ایک کھانے کی لائن کی سنت، ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا، ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اسے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ، اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے، صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی۔ تو حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا، ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں۔ سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا۔ بادشاہ نے کہا کہ حرج ہے دے لو، لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ سنو غور سے بات، ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں، ہم ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے، انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ دے دو، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے، فرائض کا ادا ہونا کافی ہے۔ نوافل زائد ہیں، حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں۔
اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستوں عزیزوں، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. بہت توجہ سے بات سننا. یہ کیا فرمایا قرآن نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا. اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض. درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں. اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی، اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے سو رہے؟ کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں. درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو ضائع چیز سمجھتے ہیں. بس یہ ہر چیز کو ضائع سمجھنے لگے. کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ کو سمجھ میں نہ آیا. آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں. یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں. تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو، سنت کو چھوڑ دو. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں، کفار سے قتال کے جہاد میں تو 1 شہید کا اجر ملے گا.
کفار سے قتال کی شہادت پر تو 1 شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو 1 شہید کا اجر، اور اگر کسی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرو، جی ہاں، اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے، اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال، ایک ہے سنت کے احیاء کے لیے کوشش۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھائی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو، اور جتنے دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دن پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جتنے دن پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو، جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو، اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسی کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جتنے جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے، اس کی طاقت مسلمان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے، دھیان سے سننا یہ مثال۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سردی ہے، سردی ہے، رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے، آپ اسے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو، ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ سنو کیا کہے گا، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، تو واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا، تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا، ہیں بھائی، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری واسطے میں آ رہی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے۔ تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کے کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے، اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے جیسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی
اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا. میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے. یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا کہ ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر تم نے چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات ہے. جو کام جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزوں، جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا، چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں. باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے. وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے. 1 انچ بھی نہیں دیں گے. ہماری تھوڑی سی بات مان لو. میں عرض کرتا ہوں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان کٹ رہے اور دوریاں پیدا ہو رہی. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. یہ لڑائی ختم ہو جائے، آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر. آپ اتنی سی بات مانیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کریں، خوب عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے، اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ تناؤ سے جو ہے نا ہمارے آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے. تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں، سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں صرف اس لیے تجھے پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے پیار کرتا ہوں. حضرت کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے. آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضرت کا بوسہ لیتے تھے. کفار نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا. کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. میری بات بہت توجہ سے آتی ہے.
زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں، سنو تو صحیح۔ اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حدیث کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے۔ تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں۔ آپ نے سوچا کہ جس کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے یہ اس کے بغیر، اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جاویں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جاویں بغیر دل کے ارادے کے، ظاہر بات ہے کہ نبی تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خیال آیا اور وہ خیال بھی آپ نے زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اللہ، کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، حالانکہ آپ کا جھکنا دل سے نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے کہ آپ ہلکے سے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، حضور اکرم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، عدی بن حاتم سے آپ نے یہی فرمایا تھا۔ عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا؟ ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوپ اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا؟ ہم نے تو کبھی کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے پوپ اور پادری حلال کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ آج کیا کہ جی ہاں ہم ان کے کہے کو مانتے تھے۔ فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب اللہ کے سوا بنا لیا تھا۔ تیسرا بات ہے میرے دوستو عزیزوں،
سر کا جھکنا جھکاؤ نہیں ہے، اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر و شرک صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکا دیں۔ سوچو تو صحیح، صرف نماز رہ گئی، صرف نماز رہ گئی جسے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں، تجارتوں میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، لباس اور شکلوں میں، تمام چیزوں میں مسلمان جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف۔ اتباع سنت ضروریات میں بھی، اتباع سنت ضروریات میں بھی اتباع سنت، اس بات اتباع سنت سے ثابت ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ ہماری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں۔ اتباع سنت بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے یا ان کے دشمنوں کی طرف ہے۔ ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا، ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے۔ ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے۔ اگر اتباع سنت پر ہو تو پھر آپ کے دل کا میلان، اس لیے کہ اصل توجیہ دل کی توجیہ ہے، رخ کا صحیح ہونا دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے، اصل نیکی دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کے بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوشش کرنا کیا ضرورت ہے۔ ہمارے کوئی نماز روزے سے تھوڑی کوئی روک رہا ہے ہمیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، جب ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے تو انہیں کل فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے باطل کے لیے، اس لیے کہ دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے، دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے کہ جب تک سارے اجزاء جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دین پر نصرتیں، اور جب تک سارے اجزاء دین کے جمع نہیں ہوں گے، دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر 20% دین ہے زندگی میں تو 20% کامیابی مل جائے، 10% دین ہے تو 10% کامیابی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا لوہے نے، بادشاہ نے کہا چلو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، دے دو، ہمارے پاس بہت ہے، ان کے پاس ہے نہیں۔ ہر سمجھتے تھے بس وہ لکڑی ملی لوہے کو اور اس نے اس لکڑی کا قبضہ بنایا، اس کی ہتھی بنائی اور آرے میں لگائی اور سارا لکڑی کا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سارا جنگل لکڑی کا کہیں سے؟ آرے سے۔ یہ آرا کیوں چلا؟ یہ آرا صرف اس لیے چل گیا، منشار کہتے ہیں اس کو عربی میں، آرے کو، اس میں لگتی ہے لکڑی کی، جانتے ہو نہیں، ہتھی، ہاں، تو آرا چلا سکتے ہو ہتھی کے بغیر؟ یہ ہے اصل بات۔ یہ احساس مسلمانوں میں سے مردہ ہو چکا ہے۔ جب لکڑی نے کٹنے کے وقت آہ کی اور یہ کہا کہ مجھے کتنی بدعتی سے تو کاٹ رہا اور تیری ہمت کیسے ہو گئی، تو لوہے نے کہا میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ تو آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے، آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ، ظاہر بات ہے۔ کتنا ہے؟ ایک ہتھی، باقی سارا آ رہا ہے۔ ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا، ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا تو اس آرے میں اتنی قوت ہو گئی کہ سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا۔
ورنہ جب تک یہ لکڑی آرے کے ساتھ نہ ملتی آرا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان جتنے چاہے احتجاج کر لے, جتنا چاہے شور مچا لے, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے. جتنا چاہے شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کی مدد نہیں. مدد اس لیے نہیں کہ مدد کا ضابطہ ہی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, مدد کا ضابطہ چھوڑے ہوئے ہیں دو اعتبار سے. ایک تو دین ناقص کہ میں عرض کر چکا کہ وعدہ کمال دین پر ہے. دوسرے دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں جو مدد کی شرط ہے. ان تنصر اللہ, اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں, اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ, اگر تم دعوت اللہ پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے, اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو, اگرچہ تم عبادت بھی کرتے ہو تب بھی مدد نہ ہوگی, تو پکی بات ہے. تم کمال عبادت کو پہنچ جاؤ تب بھی مدد نہ ہوگی جب تک دعوت نہیں ہوگی. اس لیے کہ میری بات توجہ سے سننا, عبادت کرنے سے اتمام حجت نہیں ہوتا, اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں ہے. عبادت سے اتمام حجت نہیں ہوتا. یعنی میں عرض کرتا ہوں, صرف اپنی ذات سے آدمی عمل کرے, انفرادی عبادتیں کرے, یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. دوسری بات اور سن لو, آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پھیلا دیں دین کا, یہ بھی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو جا کر خود دعوت نہ دیں. جب تک آپ دوسروں کو خود جا کر دعوت نہ دیں. دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود کیے بغیر ادا نہ ہوگی. دعوت عبادت کی طرح ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا. میری بات جا کے سننا بہت. دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگی, جیسے عبادت ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا. اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی. ایسے ہی دعوت جب تک آپ خود دعوت نہ دیں گے ذمہ داری ادا نہ ہوگی. جب ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی. پکی بات ہے. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور و گناہوں کی وجہ سے, اور اللہ نے انہیں عذاب دینا طے کر لیا تھا, تو یہ جماعت دعوت دینے چلی. لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ تقوی پر آ جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں. یہ دو باتیں قرآن میں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے, اور ان کے اگر روکا گیا کہ میاں اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اب تو برائی اور منکرات اور غلط ماحول اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. میری بات یاد رکھو, داعی کبھی بھی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو. اگرچہ اللہ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو, مگر داعی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور لوگوں کی
تربیت اور ہدایت سے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ پھریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے، یہ اللہ کی رحمت کے، دیکھو تو صحیح کتنی صاف بات ہے قرآن میں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے بغیر نہیں ہیں۔ عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی، نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ میری بات توجہ سننا، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ کسی ولی کی کرامت، کسی بزرگ کی کرامت کہ اس کی ضرورت غیر سے پوری ہو جائے،